صفحہ نمبر 22 آیت نمبر 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ اور تم یقیناً پاؤ گے، ہم ان کو احرص الناس زیادہ حریص لوگوں میں یا زیادہ لالچی لوگوں میں علی حیات جینے کا، ومن الذین اور ان لوگوں سے بھی ان لوگوں سے بھی جنہوں نے اشرکو شرک کیا، یود چاہتا ہے احدہم ان میں سے ہر ایک، لو کاش یعمرو اسے عمر دی جائے الف سنہ 1000 سال، وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ بے مزحزحہ اس کو بچانے والی من العذاب اللہ کے عذاب سے، ان یعمرا اگرچہ اس کو عمر دے بھی دی جائے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھ رہا ہے، بما جو کچھ یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ قل کہو، من کانا جو ہے عدواً دشمن لجبریل جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ پس بے شک اس نے نزلہ اتارا اس قرآن کو علی قلبک تیرے دل پر، بإذن اللہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما ان کتابوں کی بین یدیہ جو اس سے پہلے موجود ہیں، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ من جو کانا ہے عدواً دشمن للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ عزیز طلبہ، آج کی 3 آیات میں 2 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، کل کی آیات میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان یہودیوں کو کہو کہ جس طرح تمہارا عقیدہ ہے اور تمہاری سوچ ہے کہ یہ جنت اور یہ آخرت تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تو پھر موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ، تم مرنا نہیں چاہتے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں کہ ان یہودیوں کی ذہنیت کیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی لمبی عمر پائے، اتنی لمبی عمر پائے کہ 1000 سال اس کو عمر مل جائے، اور وہ مرنا نہیں چاہتے۔ یہاں تک کہ جو مشرک تھے اس وقت کے اور کافر تھے، ان کے مقابلے میں بھی ان کو زندگی بہت زیادہ عزیز تھی، اور وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم لوگوں کو تو یہ بات بتاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، بہت اللہ کو ماننے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی زندگی اللہ کی کتاب اور اللہ کے حکموں کے خلاف تھی۔ ان کو خود بھی اس بات کا احساس تھا، اس لیے وہ مرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر دے دی جائے تاکہ وہ عذاب سے بچ جائے۔ حالانکہ اگر اسے 1000 سال عمر دے بھی دی جائے تو بھی اللہ کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے کام دیکھ رہا ہے جو دنیا کے اندر وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر کر رہے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لو یعمر علی حیات کی تشریح کے اندر یہ لکھا ہے کہ علی حیات سے مراد ان کی تھی جیسی بھی زندگی ہو، چاہے وہ عزت کی زندگی ہو یا ذلت کی زندگی ہو، اللہ کی فرما برداری کی زندگی ہو یا نافرمانی کی زندگی ہو، اس بات سے انہیں کوئی غرض نہیں تھی، بس وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اور دنیا کی محبت اور دنیا کی لالچ میں جینے کے لیے اس طرح کی خواہشیں رکھتے تھے۔ اگلی آیت، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، تو جبرائیل تو وہ اللہ کا بندہ اور فرشتہ ہے کہ جس نے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اس قرآن کو نازل کیا۔ بہت ساری احادیث ہیں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے اور صحابی ہوئے، ان کو جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہیں
تو وہ کسی کھیت کے اندر کام کر رہے تھے، وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک نبی ان 3 سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سوالوں کے جواب میں کہا کہ ان سوالوں کے جواب مجھے ابھی ابھی جبرائیل نے بتائے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کس نے بتائے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے بتائے ہیں۔ تو اس نے کہا جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ اس طرح ایک اور یہودی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی کہتا تھا جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ جو یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا، وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس سے گزر رہے تھے، تو یہودیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دے کر پوچھا کہ بتاؤ یہ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ اس کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہودیوں کے ایک عالم نے کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا آپ کے اوپر وہی کون لاتا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے اوپر جبرائیل وہی لاتے ہیں، تو جبرائیل ہمارے دشمن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وجہ پوچھی کہ جبرائیل کیوں تمہارے دشمن ہیں؟ انہوں نے کہا وہ لڑائی اور قتال کے حکم لاتا ہے، عذاب اور تباہی کے حکم لاتا ہے، اس لیے وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا محبوب اور اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا۔ کل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو دشمن ہے جبرائیل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک، بس بے شک جبرائیل ہی نے اس قرآن کو تمہارے دل کے اوپر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارا دوست میکائیل ہے۔ کیوں میکائیل ہمارا دوست ہے؟ اس لیے کہ وہ بارش برساتا ہے، خوشخبریاں لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، وہ رسلہ اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وہ جبریل اور جبریل کا دشمن ہے، وہ میکال اور میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، عدو للکافرین، ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جبرائیل کے دشمن ہو اور میکائیل آپ کا دوست ہو یا اللہ آپ کا دوست ہو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ ترجمہ سن لیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور یقیناً تم پاؤ گے ان کو، احرص الناس، لوگوں میں زیادہ حریص، علی حیات، زندگی کا، جینے کا، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، یود، چاہتا ہے، احدہم، ان میں سے ہر ایک، لو، کاش، یعمر، اسے عمر دی جائے، الف سنہ، 1000 سال، وما ہوا، حالانکہ نہیں ہے وہ، بے مزحزحہ، اسے بچانے والی، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، اگرچہ اسے عمر دے بھی دی جائے، واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھ رہا ہے، بما، جو کچھ، یعملون، وہ عمل کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے من کانا، جو ہے عدوًا، دشمن، لجبریل، جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ، پس بے شک اس نے، نزلہ، اتارا ہے اس قرآن کو، علی قلبک، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما، ان کتابوں کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہیں، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ من کانا، جو ہے عدوًا، دشمن، للہ، اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، عدو، دشمن ہے، للکافرین، کافروں کا۔ جزاک اللہ۔